اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی سیفٹی اور حفظ و امان میں ہم کو رکھے، اور ہم جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ تعالی ہم کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہماری زبان سے جو بھی نکلے وہ صحیح بات نکلے، ہم کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، غلط باتوں سے ہمیں روک لے، اور ہماری اپنی سمجھ کے مطابق ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کے ذریعے سے جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے، ہم پوری سچائی اور پورے خلوص دل کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ زمین اور یہاں جو انسان بستے ہیں یہ امن و سکون شانتی کے ساتھ رہیں، اور آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، آپس میں کوئی فرق نہ ہو، بھید بھاؤ نہ ہو، سارے انسان برابر ہیں، بلکہ تھوڑا اور اوپر اٹھیں تو ساری مخلوق اللہ ہی کی مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے۔ اب ہم جیسے جیسے دیکھتے ہیں کہ دنیا بڑھ چکی ہے مذہبوں میں، پھر مذہب کے بعد فرقوں میں، تو آپ لوگ جیسے کہ اب تک جان ہی چکے ہوں گے کہ میرا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ میں دنیا کے تمام انسانوں کو یہ احساس دلاؤں کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور یہ ساری مخلوق کا جو خالق ہے مالک ہے وہ ایک ہی ہے۔ اس حساب سے ہم ساری مخلوق ایک ہی فیملی کے ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے۔ اب اس بات کو جب آدمی اپنے سچے دل سے قبول کر لیتا ہے اور اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ دنیا بھر کے ڈفرینسز کو مٹا دوں، یہ لڑائی جھگڑے، یہ نفرت، یہ ایک دوسرے کے خلاف بغض اور اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں، جس کی وجہ سے دنیا خون سے بھر گئی ہے، دشمنی نفرت سے بھر گئی ہے اور برکت چلی گئی ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میری شروع سے یہی کوشش رہی ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے کام کو شروع کروں، میں سب سے پہلے اپنا دل صاف کروں، پھر میری فیملی پہ میں کام کروں، میرے ملنے والوں پہ، میرے دوست احباب پہ، اسی طرح یہ میرا میسج ساری دنیا تک پہنچے۔ اسی لیے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فرقے نہ بنانا۔ تو یہ ایک ایسی گر کی بات ہے، اور یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم من شعوب وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بات طویل ہو جائے گی، پوائنٹ پہ آتے ہیں ہم لوگ۔ جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ 2 پارٹ ہمارے بن چکے ہیں فرقوں پہ۔ آج میں اہل پہ بات کروں گا کہ یہ اہل کا جو لفظ ہم اکثر بولتے ہیں اس میں ہم یہ الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اہل و عیال یعنی بیوی بچے، دوسرا اہل بیت یعنی گھر کے لوگ، اہل محلہ یا اہلیان محلہ، آپ اکثر مسجد سے یہ آواز سنے ہوں گے، اہل العلم یعنی علم والے، اہل مکہ یعنی مکے والے، اہل مدینہ یعنی مدینہ والے، یا نااہل کہتے ہیں نالائق کو، کہ میرے ساتھ جو شخص رہنے کے لائق نہیں ہے، یا یہ شخص اس کام کے لیے نالائق ہے، یا یہ چیز اس شخص کے لیے جو ہے اہل نہیں ہے۔ اسی سے ہم لفظ اہلیہ کا استعمال کرتے ہیں، اپنی بیوی کو کہتے ہیں۔ اور جو عرب لوگوں میں رہتے ہیں وہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تمہاری فیملی کہاں ہے، اگر کوئی پوچھنا ہے وین اہلک، یعنی اگر یہ میری فیملی ہے، آپ کہنا چاہتے ہیں ھذا اہلی، یہ میری فیملی ہے، تو اہل کا لفظ ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی جو جس کا ہے۔ اب آئیے اہل تشیع یا شیعہ حضرات، ہمارے شیعہ بھائی،
تو وہ یہ اس لفظ کے ساتھ ایک میننگ چھپا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ یعنی اللہ کے نبی کے چچیرے بھائی اور آپ کے داماد خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے شوہر امام حسن حسین کے والد، ان کے ماننے والے، ان کے اوپر فدا ہونے والوں کو شیعہ کہتے ہیں، اہل تشیع۔ اس کے بعد ایک دوسرا گروپ بن گیا ہم مسلمانوں میں، وہ کہلانے لگا اہل سنت۔ تو اب اس میں کیا فرق ہے؟ ایک مرتبہ مجھے آذربائیجان جو کنٹری ہے اس میں میں گیا، تو وہاں ٹیکسی والے نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم شیعہ ہو یا سنی ہو؟ تو میں نے کہا کہ میں آدھا شیعہ ہوں آدھا سنی ہوں۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں اہل بیت کو بھی مانتا ہوں، میں اور صحابہ کو بھی مانتا ہوں، اور تمام سنتوں کو، تمام صحابہ کو میں ایک ہی جیسا دیکھتا ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ نے تو ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نبیوں کو بھی ایک جیسا ہی مانو، نبیوں میں بھی کوئی فرق، لا نفرق بین احد من الرسل۔ چلیے، اس کے بعد اہل تشیعوں میں کتنے فرقے بن گئے اس کی تو اتنی نالج مجھے نہیں ہے، اور میں بنا کسی اتھینٹسٹی کے کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اب یہ اہل سنت میں جو برانچز بنے اس میں پہلے حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی میں بڑھ گئے۔ اس کے بعد ایک دور چلتا رہا تو ایک جماعت نے یہ محسوس کیا کہ ہم سنی لوگ جو ہیں وہ شرک اور بدعت میں زیادہ مبتلا ہو رہے ہیں، تو وہاں ایک جماعت بنی جس کا نام تبلیغی جماعت تھا، اہل تبلیغ، اہل صحابہ، کہ وہ صحابہ کے واقعات کو جمع کر کے انہوں نے یہ کوشش کی کہ بھائی توحید پہ تھوڑا سا کام کیا جائے، یا پھر جو یہ فرقہ جو بنا اہل سنت، تو ان میں دعوت کے کام کا کوئی شعور اتنا نہیں پایا جا رہا تھا کچھ 100 سال پہلے، تو ایک جماعت بنی جس کا نام تبلیغی جماعت، کہ بھائی ہم کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم دین دوسروں تک پہنچائیں۔ اب جیسے تیسے جو بھی ان کی سمجھ میں آیا وہ اس حساب سے تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ اس میں سے پھر ایک اور ایک جماعت کو یہ شعور ہوا، ایک اور ایک گروہ کو، کہ یہ جو تبلیغی جماعت دعوت کا کام کر رہی ہے وہ کام تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو کنٹینٹ کو لے کے، میٹیریل جو لے کے وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، تو وہ میٹیریل میں کچھ ملاوٹ ہے، کچھ جھوٹے سچے واقعات اس میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو ہمارے پاس جب سچ موجود ہے تو ہم کیوں جھوٹ کو پھیلائیں، اور اسلام کے نام پہ جھوٹ کیوں پھیلائیں؟ تو اہل حدیث جماعت بن گئی، بڑی اچھی جماعت ہے۔ انہوں نے تمام احادیث کا ایک فارمولا بنایا کہ اسماء اور رجال، ایک فارمولا بنایا کہ حدیث کو اگر چیک کرنا ہو تو پہلے اس میں قرآن کی نص ہونی چاہیے، کہ قرآن سے کوئی بات اگر آپ کو ملتی ہے، اس کے میچنگ میں اگر کوئی حدیث ہوتی ہے تو پھر وہ حدیث کو آپ معتبر مانیں گے، سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی مانیں گے۔ اس طرح سے کئی کنڈیشنز ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے جو قرآن میں بالکل نہیں ہے یا بالکل اپوزٹ ہے، اور وہ حدیث کے نام پہ کہی جا رہی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ کے کلام اور اللہ کی آیات ایک بات کر رہی ہو اور آپ اس کی ایکسپلینیشن میں اس سے بالکل الٹی بات کریں، تو یہ حدیث تو ہو نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جو آپ کے ایک ہاتھ میں مصحف ہے 2 اٹوں کے درمیان، لیکن حدیث کی کتابیں اور یہ تاریخ بیسیکلی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کا ایک ریکارڈ ہے کہ آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے پھرتے تھے، آپ نے کسی کو کیا جواب دیا، کسی کو کیا سمجھایا، کسی نے کچھ پوچھا۔ بیسیکلی جو ہمارے پاس اصل مواد ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ آپ کے کہے ہوئے الفاظ کو ہم حدیث کہیں گے۔ اس کے بعد ایک اور جماعت ہماری انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں خاص طور پہ، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی یہ شعور لوگوں میں آنے لگا، جیسے مصر میں اور سوڈان وغیرہ میں، جماعت اسلامی کہلانے لگی کہ بھائی آپ صرف حدیث کا کام نہ کریں، آپ صرف سنت کا کام نہ کریں، بلکہ پورے کے پورے اسلام کا کام کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی بنائی اور انہوں نے مکمل ضابط حیات دنیا کو دکھایا۔ اس وقت پوری تاریخ میں 1400 سال کی
کچھ گنے چنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مکمل اسلام دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے ٹاپ پہ جو ہے وہ مولانا مودودی مانے جاتے ہیں. اس میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 یاد ہوگی، ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ آپ پورے اسلام کو فالو کریں، صرف حدیثوں کو لے کے نہ بیٹھیں، اور حدیث میں یہ پتا کریں کہ روایت کیا چیز ہے اور حدیث کیا چیز ہے. روایت کا مطلب ہے کون راوی ہے، کس کے سلسلے سے کیا بات ہوئی ہے. اب اس کے بعد ایک غلط فہمی پائی گئی ایک جماعت میں کہ وہ لوگ کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ختم نبوت نہیں ہوا، وہ قادیانی احمدی کہلاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک جماعت آئی اہل قرآن، پھر ایک جماعت آئی جماعت المسلمین. یہ ہمارے درمیان فرقے بن گئے. اب اکثر لوگ جو ہیں اس الجھن میں مبتلا ہیں کہ مسلمان خود پریشان ہیں کہ ہم کس جماعت کی طرف جائیں اور کیا اس کا یہ کریں. ایک سیکنڈ میں ہولڈ کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غرض یہ کہ یہ ٹکڑوں میں مسلمان امت بٹ گئی، اور اللہ نے کہا تھا کہ اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقے نہ بنانا، بٹ نہ جانا، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ نے کئی بار ایسی باتیں بھی کی، قرآن میں سمجھایا ہے مسلمانوں کو. اب اس کا جو رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جو غیر مسلم رہا ہے اب تک، وہ کسی اور مذہب میں پیدا ہو گیا ہے، کسی بھی مذہب کا ہو، وہ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو سب سے بڑا پرابلم اس کے سامنے یہ ہے کہ میں کس فرقے میں جاؤں. اکثر لوگ جو کنورٹ ہوتے ہیں ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یا تو کسی محبت اور عاشقی کے چکر میں پڑ کے اپنا جو ہے مذہب بدلتے ہیں، یا پھر دوسرا ریزن یہ ہے کہ پیسے کا کوئی لالچ ہو، کوئی سامنے آپ کے کوئی مفاد نظر آ رہا ہو تو وہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اور وہ اسی چینل سے، اسی دروازے سے آتے ہیں جو دروازوں پر یہ لوگ قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہر جماعت کا کوئی نہ کوئی لیڈر ہے، ہر فرقے کا کوئی نہ کوئی بانی ہے، لیکن مکمل طور پر اسلام پیش کرنے والے بہت کم ہیں. اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کام اتنا خطرناک ہے. جب کبھی بھی کسی نے یہ کام کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو اکٹھا کرے، مسلمانوں کو یونائٹ کرے، دشمنوں نے اس کو مار ڈالا یا پھر ختم کر دیا، اس کے خلاف بڑی کاروائیاں ہوئی. اور جہاں اور بات آگے بڑھ گئی کہ انسانیت کو اکٹھا کرنے کی، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سارے مذاہب کے جو وہ ٹھیکیدار ہیں، جو بیچتے ہیں، جو اپنا بزنس چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دکانیں چلتی ہے، دین کو بیچ کے، اپنے مذہب کو، ریلیجن کو بیچ کے، چاہے وہ کسی مذہب سے ہو، وہ بھی دشمن بن جاتے ہیں. اب آئیے میں آپ کو ایک دوسری طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ محسوس کیا کہ لوگ اسلام کی طرف آنے کی بجائے اسلام سے دور ہو رہے ہیں. اور اب پرابلم تو یہ ہو گئی ہے، نوبت تو یہ آ گئی ہے کہ خود مسلمان شک میں پڑے ہوئے ہیں. آپ کبھی کسی کے سامنے دین کی بات کریں، آپ دین کے بارے میں کوئی بات کریں، آپ صرف اللہ کا نام لے لیں تو فوراً آپ کے بارے میں یہ خیال آئے گا کہ بھائی یہ صاحب کس جماعت سے ہیں، کس فرقے سے ہیں. اگر ان کو کچھ دیر تک سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی الزام لگا دیں گے. کہیں گے کہ یہ بندہ شیعہ ہے، یا یہ کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے شیعہ حضرات یہ کہیں گے کہ یہ سنی ہے، اور اس میں سے کوئی کہیں گے کہ حنفی شافعی مالکی کا والا قصہ تو آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، یا کوئی کہیں گے کہ یہ تبلیغی جماعت کا بھی نہیں لگتا، ورنہ اس کے حلیے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے، یا پھر یہ وہابی ہے، یا پھر یہ اہل حدیث میں سے ہے، یا جماعت اسلامی میں سے ہے، یا قادیانی ہے، یا اہل قرآن ہے، یا جماعت المسلمین سے ہے. اگر یہ تمام سیکشنز میں اس کا پتہ نہ لگے تو اس پہ ایک نیا الزام لگا دیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بندہ کوئی نئی جماعت لے کے آیا ہے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا آیتیں بھیج کے کہ دیکھو یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا دین ہے، اور یہ دین شروع سے آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین رہا ہے. تو یہ دین حنیف ہے. حنیف کا مطلب ہے ٹوٹل ایک ہی کانسنٹریشن کے ساتھ ایک ہی رخ پہ جانا.
یعنی وہ سیدھا راستہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم والی بات ہے. تب آپ نظر لگائیے، یہاں دیکھیے میں نے یہ آیت بھی کوٹ کی تھی کہ اے ایمان والوں پورے کے پورے اسلام میں یعنی فرما برداری میں، اسلام کا مطلب ہے فرما برداری میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیرو نہ بنو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس سے بات ثابت ہو گئی کہ وہ فرقے ڈالنا چاہے گا، آپ کو کمپلیٹلی ایک طرف جانے نہیں دے گا. چلیے کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ بھی کیے ہیں. یہ اہل کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا. کیا کسی چیز کا اہل ہونا کیا دوسری چیز کا انکار کرنا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن آئی ہے، چلیے اس موضوع کو ہم بعد میں بات کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص اہل تشیع ہے، اگر وہ حضرت علی کا فین ہے یا حضرت علی پہ جان نثار کرنے والا ہے، فدا ہو جانے والا ہے، تو کیا وہ صحابہ کو گالیاں دے اور صحابہ کے خلاف ہو جائے؟ غلط ہے، ایکسٹریم ہو گئی. اگر ہم اہل سنت ہیں تو کیا ہم حضرت علی کو یا اہل بیت کو نعوذ باللہ ہم برا بھلا کہیں گے یا ان کے لیے بغض رکھیں گے؟ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ بھئی علی سے جو ہے وہ بغض رکھے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. چلیے اگر آپ حنفی ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شافعی، مالکی اور حنبلی کو نون مسلم سمجھتے ہیں یا کافر سمجھتے ہیں؟ یا آپ کوئی بھی شافعی مسلک کے ہو تو حنفی کو کیا آپ امام ابو حنیفہ کو غیر مسلم سمجھیں گے یا گمراہ سمجھیں گے؟ یا اگر آپ تبلیغی جماعت کے ہیں تو کیا آپ اہل حدیث کو کافر سمجھتے ہیں؟ یا آپ اہل حدیث ہیں تو اس کو سمجھتے ہیں؟ یا اہل قرآن ہیں یا پھر آپ اہل حدیث ہیں مثال کے طور پر؟ تو کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن اور سنت کا دونوں کا انکار کرتے ہیں، ہم صرف حدیث کے لوگ ہیں؟ ایسا تو ناممکن ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اہل سنہ ہوں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں قرآن اور حدیث دونوں کا انکار کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یہ کہے، ویسے تو مجھے آج تک کوئی بندہ ایسا ملا نہیں جو اپنے منہ سے یہ کہے کہ بھئی میں اہل قرآن ہوں. اہل قرآن کا مطلب ہم جو نکالتے ہیں وہ یہی ہے کہ اہل قرآن کا مطلب ہے وہ شخص حدیث کا منکر ہے، جبکہ یہ سب سے بڑی بیوقوفی کی بات ہے. اور وہ بیوقوفی یہ ہے کہ ہم کو تو نہ پہلے تو اہل قرآن کہنا چاہیے، نہ اہل حدیث کہنا چاہیے، نہ اہل سنت کہنا چاہیے، نہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ہم کو یہ کہنا چاہیے ہم اہل الاسلام ہیں، ہم جماعت اسلامیہ میں سے، ہم وہ جماعت ہیں جو فرما برداروں کی ہے. جیسے کہ میں نے اپنے پارٹ 2 میں کہا تھا، پارٹ 1 میں بھی کہا تھا کہ اللہ کی نظر میں دو ہی گروہ ہیں، ایک فرما برداروں کا، ایک نافرمانوں کا. فرما برداروں کو اللہ مسلم کہہ رہا ہے، چاہے وہ کسی مذہب کے کسی بھی نبی کے دور کے ہوں، اگر انہوں نے اپنے دور کے نبی کی فرما برداری کی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی نظر میں مسلم ہے. خیر، کیا مطلب کیا ہے پھر یہ کہنے کا کہ میں اہل قرآن ہوں؟ تو ازراہ کرم میری تمام عام لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے اور علماء سے بھی یہ گزارش ہے کہ یہ اپنے آپ کو اہل سنت، اہل تشیع اور اہل حدیث یا پھر جو بھی ہیں آپ اپنے فرقے بنانا چھوڑیے. اگر کوئی آپ سے کہے تو دیکھیے کیسی پیاری بات اللہ نے کہی تھی کہ اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ. جو یہ کہے کہ میں جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے کہ قال اننی من المسلمین وممن احسن قولا وممن دعا الیہ من احسن قوله وممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹنا، اور یہ اصل وہ پروجیکٹ ہے شیطان کا جو یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ تم شیطان کے پیروکار نہ بنو، شیطان کی اتباع نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ضرور فرقوں میں بانٹے گا. یہ جتنی انفارمیشن ہم تک پہنچی ہے، یہ ایک خاص پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دو ہی طریقے سے پہنچی ہے. ایون آپ نہ صرف اسلامی انفارمیشن بلکہ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، اس کے دو ہی راستے ہیں. ایک راستہ کیا ہے؟ تواتر کے ساتھ، کہ کسی نے کسی کو سمجھایا، کسی نے کسی کو سمجھایا، کسی نے، جیسے ایک آدمی میکینک ہے، اس کے یہاں 2-3 لڑکے کام کرتے ہیں، انہوں نے ان کے استاد سے سیکھا. کوئی بھی فن ہو، کوئی بھی علم ہو، کوئی بھی نالج ہو، لیکن ایک ایسا دور بھی آیا جس میں پھر آدمی، انسان علم حاصل کر کے وہ
انہی لوگوں نے کچھ علم کا ایک کرائٹیریا بنایا, ایک سیلیبس بنایا کہ آپ یہ سیلیبس کو پہلے ریڈ کریے, اس پہ ریسرچ کریے, پھر دل سے دماغ سے قبول کریے. تو ہمارے پاس دوسرا طریقہ ہے تحقیق اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کرنا. ایک تو ہمارے پاس ہے تطور, اجماع, سینہ بسینہ ایک بات کا ٹرانسفر ہونا. دوسرا ہے تحقیق اور عقل کی بنیاد پر. تو میں اس کے ساتھ ہی اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے فرقوں میں بٹنے سے بچا لے اور ہم کو ایک امت, ساری انسانیت کو, ساری مخلوق کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دے. اور آپ کو یہ بات کیسی لگی مجھے کامنٹس میں بتائیے, مجھے کال کیجیے, واٹس اپ کیجیے, اور چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, لوگوں تک شیئر کریے, اور کوشش کریے کہ دنیا سے فرقے مٹ جائیں. تھوڑا سا دل بڑا کریے. آج ہی میں نے ایک میسج بھیجا تھا کہ دنیا میں یا تو ایکشن ہے یا ری ایکشن ہے. اچھا ایکشن لیجیے, اچھا ری ایکشن لیجیے.